يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. آمنت بالله صدق الله العظيم. अकीदत और मोहब्बत के साथ सवाब की नीयत से तमाम हजरात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीईन, मुकर्रम हाजिरीन, इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद की चंद आयात मुबारका दो सूरतों से तिलावत की गई है, सूरतुन नूर और सूरह हामीम सजदा। इन आयात में जो मजमून अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है वो मजमून ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा फरमाया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर खुद इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून
کہ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اگلی بات سمجھیے، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تم نے عبادت کرنی ہے اور اس وقت تک کرتے رہنا ہے جب تک تمہاری موت کا وقت نہ آ جائے. یہ عبادت کا وقت بتایا ہے. بالغ ہونے سے لے کر جب نماز فرض ہوئی ہے، اعمال جب فرض ہوئے ہیں، اس سے لے کر موت تک فرمائے سارا تمہارا وقت عبادت کا ہے. اس میں اپنے آپ کو غافل نہیں کرنا، لاپرواہ اپنے آپ کو نہیں کرنا. موت تک تمہاری عبادت کا وقت ہے، تم نے عبادت کرنی ہے. جب موت آ گئی پھر کوئی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکے گا. موت تک تم جو اعمال کرنا چاہو، جو عبادت کرنا چاہو، جس طرح اللہ پاک کو راضی کرنا چاہو، تمہارے پاس اتنا لمبا وقت موجود ہے. لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے، انسان کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر اس کے اعمال کے حساب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اعمال کا حساب لیتا ہے. اس لیے عبادت کا تعلق سمجھیے، آج کا جو میں عنوان رکھنا چاہتا ہوں، عبادت کا تعلق رحمان سے ہے. عبادت کا تعلق رحمان سے ہے کہ ہم رب رحمان کی رضا کے لیے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں. عبادت کا تعلق رحمان سے ہے، عبادت کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. شاید سمجھے نہیں، عبادت کا تعلق رحمان سے ہے. عبادت کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو عبادت کے لیے تیار ہو گئے، عبادت کر لی، اور جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوا عبادت بھی ختم ہو گئی. تعلق عبادت کا اللہ کے ساتھ ہے، عبادت کا تعلق رحمان کے ساتھ ہے. رمضان المبارک میں تو عبادت زیادہ ہوتی ہے، رمضان المبارک میں تو عبادت کی تعداد بڑھائی جاتی ہے، رمضان المبارک میں نماز کی مقدار بڑھتی ہے، رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے کی مقدار بڑھتی ہے، رمضان المبارک میں نوافل کی مقدار بڑھائی جاتی ہے، صدقات کی، خیرات کی مقدار بڑھائی جاتی ہے. یہ ہرگز بات نہیں ہے کہ عبادت صرف رمضان میں ہے. عبادت کو اللہ نے جب ذکر کیا فرمایا فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. میرے بندے تیری لیے عبادت کا وقت اس وقت تک موجود ہے جب تک تیری موت کا وقت نہ آ جائے. ہم عبادت کرتے ہیں صرف ایک مہینے میں، ایک مہینہ عبادت کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا حق ادا کر دیا. ایسا نہیں ہے. جس مہینے میں عبادت کی ہے، جتنی کی ہے، انشاءاللہ وہ کارآمد ہے. اس کی جزا اللہ عطا فرمائے گا، اس کا اجر اللہ عطا فرمائے گا. اور اس کے علاوہ جس مہینوں میں عبادت نہیں کرتے، نافرمانیاں کرتے ہیں، تو پھر اس کی جزا اور سزا کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عبادات کو ذکر کیا ہے اور صحابہ کرام کی حالت بتائی ہے. فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون